السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ شہر مالیگاؤں کی ایک پرانی اور قدیم درگاہ حضرت کلو شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو آستانہ ہے شہر مالیگاؤں میں ہڈکو کالونی کے آگے اور سول ہاسپٹل کے پیچھے ندی کے کنارے یہ آستانہ واقع ہے، اور یہیں کی انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم لوگ زیارت کریں گے۔ اس طرف آپ جو میدان دیکھ رہے ہیں، یہ جو میدان ہے اصل میں یہ عیدگاہ کا میدان ہے۔ عید اور بقرعید کے وقت تو یہاں پر نماز دگانہ ادا کی جاتی ہے، اور نماز ادا کرنے کے لیے یہاں پر بے شمار لوگ آتے ہیں۔ یہ پوری عیدگاہ، پورا گراؤنڈ بھر جاتا ہے، فل ہو جاتا ہے، اور اسی کے آگے یعنی کہ عیدگاہ کے آگے یہ حضرت کلو شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہے۔ آئیے ہم زیارت کرتے ہیں۔ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ آج ہم لوگ حاضر ہیں مالیگاؤں شہر کے قدیم آستانے پر حضرت کلو شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کا نام مختلف بتایا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے ان کا نام حضرت ابراہیم بھی بتایا ہے، اور شہر مالیگاؤں میں کچھ سالوں پہلے ایک بزرگ تشریف لائے تھے جن کے پاس علم الانصاف تھا۔ انہوں نے حضرت کا نام کلیم اللہ بتایا تھا، واللہ عالم، جو صحیح ہو اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ تو اس طرح سے مختلف نام حضرت کلو شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بتائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ سلسلہ قادریہ ملامتیہ سے وابستہ تھے۔ سلسلہ قادریہ کی شان تو ہر کوئی جانتا ہے الحمدللہ، کہ جو سرکار غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، ان کے سلسلے میں مرید ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ لیکن جو ملامتی مذہب ہے، جو طبقہ ملامتیہ ہے طریقت میں، تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سلسلہ ملامتیہ سے اس طبقے سے جو وابستہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ شہرت کو بہت کم پسند کرتے ہیں۔ شہرت انہیں پسند نہیں ہوتی، مجمع ان کے پاس اکٹھا ہو یہ اسے پسند نہیں کرتے، بہت زیادہ لوگ ان کے پاس آئے اور ان کی عزت کرے، ان کی تعظیم و تکریم کرے، اس چیز کو وہ پسند نہیں کرتے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت کلو شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ ملامتیہ سے وابستہ تھے، تو شاید اسی لیے بھی وہ اپنی حیاتی میں اس چیز کو پسند نہیں کیا کرتے تھے کہ لوگ ان کے در پر آئے اور ان کے پاس آئے اور انہیں عزت و تکریم دے۔ جو اولیاء کرام اس طبقے سے وابستہ رہے، ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ ابو حمدون قصار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طبقے کو فروغ دیا ہے، اس سلسلے کو فروغ دیا ہے، جسے سلسلہ ملامتیہ کہا جاتا ہے۔ شیخ ابو حمدون قصار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ پھیلا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جو اس طبقے سے وابستہ ہوتا ہے، وہ عزت کو، تعظیم کو، اور خلق خدا ان کے پاس آئے وہ اس چیز کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کبھی اپنی مراد ملی ہے، کہ آپ کبھی اپنی مراد کو پہنچے ہو، جو آپ چاہتے تھے کبھی وہ آپ کو عطا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، 2 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کشتی میں سفر کر رہا تھا، اس وقت تو میری حالت ایسی تھی کہ بدن پر جو لباس تھا، جو کپڑا تھا، وہ بہت ہی میلا کچیلا پھٹا پرانا تھا، اور اس وقت تو میرے سر کے بال بھی بہت بڑھ چکے تھے۔ ایسی حالت میں کشتی میں جب سوار ہوا، تو جو پہلے سے کشتی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کشتی میں بیٹھا دیکھ کر انہوں نے میرا مذاق اڑایا اور خوب انہوں نے میری توہین کی، حتیٰ کہ ایک شخص اٹھا اور میرے سر کے بالوں کو نوچنے لگا۔ پھر اس نے خوب میرا تمسخر کیا، خوب میرا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ حد اتنی بڑی کہ وہ شخص اٹھنے کے بعد اٹھ کر مجھ پر پیشاب کر دیا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اللہ تیرے لیے ذلیل ہو رہا ہوں، تیرے لیے میں رسوا ہو رہا ہوں۔ اور جب میں نے اس ذلت پر، اس رسوائی پر صبر کر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے میری مراد پوری کر دی۔ یہاں سے میں یہ بھی سبق ملتا ہے صوفیاء کرام کی زندگی سے، اولیاء اللہ کی زندگی سے، کہ وہ جب اس طرح کی ذلت پر، لوگوں کے طعن و تشنیع پر، لوگوں کے ستانے پر جب وہ صبر کیا کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا کرتا تھا، وہ نعمتیں عطا کرتا تھا جو انہیں عبادت اور ریاضت سے نہیں ملتی تھی۔
وہ ان مصیبتوں پر اور اس طرح ستائے جانے پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا۔ پھر دوسرا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسری مراد دوسری میری دلی تمنا اس وقت تو پوری ہوئی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور عظیم مقام عطا فرمایا کہ میں ایک دیہات میں پہنچا، ایک گاؤں میں پہنچا جہاں پر بہت سردی تھی اور بارش ہوئی، تو میرا کپڑا بھیگ گیا، میں کانپنے لگا، اور اسی حالت میں جب میں مسجد جانا چاہا تو مسجد کے لوگوں نے بھی مجھے وہاں سے نکال دیا، مسجد میں مجھے ٹھہرنے نہ دیا۔ میں اسی محلے کی دوسری مسجد میں گیا، اسی دیہات کی دوسری مسجد میں پہنچا، وہاں بھی میرے ساتھ وہی سلوک کیا گیا۔ یک کے بعد دیگر کئی مسجدوں میں جاتا رہا، لیکن کسی نے مجھے وہاں پر ٹھہرنے نہ دیا، حتیٰ کہ پھر میں آگے بڑھا، ایک حمام میں دیکھا تو وہاں پر آگ جل رہی تھی، اسی آگ کی تپش میں میں نے اپنا بھیگا ہوا لباس سکھایا اور اپنے آپ کو میں نے حرارت پہنچائی، جس کی وجہ سے میرا لباس پورا کالا ہو گیا، اس دھوئیں کی وجہ سے، آگ کی دھوئیں کی وجہ سے میرا لباس کالا ہو گیا، اور میرے سر اور داڑھی کے بال، میرا چہرہ دھوئیں کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ میں نے اس مصیبت پر بھی صبر کیا کہ میں اس طرح سردی میں کانپ رہا ہوں، لیکن کسی نے مجھے مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی، لوگوں نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اس پر میں صبر کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے میری مراد کو پوری فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے طریقت میں مزید مقام کو میرے بلند فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم۔ تو اسی طرح سے حضرت داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں آپ نے ایک باب باندھا ہے سلسلہ ملامتیہ کے حوالے سے، اور اس میں اس طرح کی باتیں آپ نے لکھی ہے کہ جو اولیاء کرام اس طبقے سے ملامتیہ سے وابستہ رہے تو ان کے احوال یہ ہوا کرتے تھے کہ وہ شہرت کو اور لوگ ان کی عزت کرے، خلق خدا ان کے پاس آئے، اس چیز کو وہ پسند نہیں کیا کرتے تھے، اور اسی طبقے سے وابستہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت کلو شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طبقے سے وابستہ تھے جن کی آج ہم زیارت کر رہے ہیں۔